اور دیگر صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ مجھے جناب یوسف کا قصہ سنانا تھا، لیکن وہ قصہ کافی لمبا ہے تو آج میں سنا نہیں پاؤں گا، تو موضوع ضائع نہ ہو جائے، اس کو میں کل ذکر کروں گا کہ خدا بھی فخر کرتا ہے کس پر؟ حضرت یوسف پر۔ تم بھی تو امام زمانہ کے لیے یوسف بنو نا، تیرا امام تجھ پہ فخر کرے۔ رجب علی خیاط کے واقعات میں نے بہت پرانے سنائے ہوئے ہیں۔ رجب علی نام ہے، خیاط اس کا پیشہ ہے، درزی، جوان درزی۔ حدیث سنا رہا ہوں، قصہ کل سناؤں گا۔ میرے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی ایک نشانی ہے الورع فی الخلوہ، جو تنہائی میں متقی رہے۔ لوگوں میں آ کر تو میں بھی بڑا متقی ہوں نا، تنہائی میں کوئی متقی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں میں آ کے تو آپ کے وزیر اعظم کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوتی ہے نا، ہمیں کیا پتا تنہائی میں بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اصل ورع ہے تنہائی میں، باقی تو ساری ریاکاری ہے۔ ماتھے پہ سجدہ ہو، پتہ نہیں کیا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ ٹوپی ہو۔ میں کافی عرصے کے بعد جب پاکستان آیا تھا ایران سے، اب ظاہر بچپنا وہاں گزرا اور اس کے بعد میں پاکستان آیا، تو کراچی کے صدر میں تھوڑی شاپنگ کے لیے گیا، تو ایران میں یہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے جو دکاندار دیندار ہے اس سے ہم چیز لیں، تو وہی سوچ میری پاکستان میں۔ اچھا، وہاں جو دیندار کون ہوتا تھا؟ جو تھوڑا داڑھی والا ہو، تو وہ یہ تھا کہ وہ دیندار ہے۔ جو منڈے ہوئے ہوتے تھے ہم کہتے تھے مسئلہ تھوڑا دیندار نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح ہو، تو وہاں واقعاً ایسا ہوتا تھا۔ تو یہاں میں ڈھونڈ رہا تھا، تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے، تو میں کیا سر پہ ٹوپی، بڑی بڑی داڑھی، میں نے کہا یہ بڑا دیندار ہے۔ تو ابا نے آ کے بتایا جو ایسے حلیے والے ہیں وہ سب سے بڑے بے دین ہوتے ہیں۔ وہ بعد میں پتا چلا جب میں نے چیز لی، اس نے اس زمانے میں کہا کہ 100 روپے کی ہے، میں نے کم کرو کم کرو، اس نے کہا چلو 90 دے دو۔ وہی ابا ہمارے آ گئے، کہا کتنے میں دے؟ 90 میں۔ اس نے کہا نہیں 30۔ مجھے برا لگا، میں نے کہا بابا برا نہ لگ جائے، ایران میں کسی کو اتنا کم بتاؤ دکان سے نکال دے۔ میں نے کہا 30۔ میں نے کہا نہیں دے گا، کہا آپ چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ میں نے کہا یہ دیندار کی حالت ہے، کوئی نفع ڈبل ہوتا ہے، اتنا نفع، مطلب تو نے 10 میں لیا ہوگا کہ 30 میں دے رہا ہے اور ہمیں 90 میں بیچ رہا ہے۔ تو یہاں سسٹم ہی الٹ ہے۔ الورع فی الخلوہ، ورع تنہائی میں ہوتا ہے۔ جب بستر پہ سو کے تو موبائل اٹھاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ لوگوں میں دیندار بننا، بازار میں دیندار بننا، کوئی جان نہ لے، یہ نہ کر لے۔ ہمارے استاد تاکید کرتے تھے، اب ظاہر مشکل ہوتا ہے 24 گھنٹہ امامہ پہننا، وہ تاکید کرتے تھے نہیں بازار میں امامے کے ساتھ ایران میں۔ کیوں؟ کہ نہیں، یہ لباس تجھے بچائے گا۔ جب آپ داڑھی رکھتے ہو، جب آپ کالا لباس پہنتے ہو، کئی گناہوں سے بچ جاتے ہو۔ پتا ہو تو لوگ دیکھ رہے ہیں میں شیعہ ہوں نا۔ جب کوئی خاتون چادر پہن کے چلتی ہے، پتا ہوتا ہے لوگوں کو میں بتا رہی ہوں میں دیندار ہوں، اب میں جھوٹ بولوں گی دیندار بدنام ہوگا نا۔ اگر داڑھی رکھی ہے، اگر یہ لباس پہنا ہے تو اس کی عزت بھی کرو۔ بے دین رہنا ہے تو نہ ہی رکھو تو اچھا ہے، وہی سوچ نہ بنے یہ داڑھی والے یہ ٹوپی والے سارے بے دین ہیں۔ کیوں پاکستان میں لوگ ملا سے بیزار ہیں؟ کیریکٹر ایسا ہے نا، بات اللہ اور رسول کی کرتے ہیں اور پھر دیکھو مدرسوں سے کیا کارنامے ان کے نکلتے ہیں، کیونکہ تزکیہ نہیں ہے، تحلیہ نہیں ہے، تخلیہ نہیں ہے۔ جب تک اپنے وجود کو پاک نہیں کرتا، لیکن جو کر لے خدا لذت عطا کر۔ رجب علی خیاط، خیاطی کا کام، درزی تھا، جوان۔ اکثر گناہ رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ محرم نامحرم کے تعلقات کا خیال رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی لڑکی کے چچا زاد بھائی ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ نہ، ان کے سامنے نہ آئے، نہیں، حجاب اسلامی میں آئے لیکن زیادہ گھلنا ملنا والدین منع کریں۔ آئے، سلام کیا، آپ اپنے کمرے میں، آپ اپنے کمرے میں۔
یہ نہیں کہ سارے کزن آپس میں بیٹھ جائیں لوڈو کھیل رہے ہیں پوری رات. نہیں، یہیں سے گناہ ہوتا ہے، یہیں سے کانٹے سے کانٹا ملتا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا محرم اور نامحرم بیٹے ہو، تیسرا ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے. نہیں میں تو بڑا متقی ہوں، میرا بیٹا تو بڑا ایسا ہے. نہیں، نوح کا بیٹا جب گمراہ ہو سکتا ہے، تیرا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے. کہ واقعات کیوں اتنے میڈیا پہ بدنامی ہوئی کہ شیعہ لڑکی گھر سے نکلی ہے. باپ کہتا نہیں میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اور ٹیبلٹ ہی تھا اور موبائل نہیں تھی اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا. پھر پتا چلا وہ ایک گیم کے ذریعے ایک نامحرم کے ساتھ تعلق ہونا. وہ تو الگ بات ہے، اس لڑکے کی نیت کیا تھی، اغوا تھی جو بھی تھے، مجھ چکر میں نہیں پڑتے. نکلی تو اپنی مرضی سے تھی نا، تعلق بنا تو نکلی نا. ایج کیا ہے بچے کی؟ کئی ایسے والدین کو دیکھا ہے، باپ بزی ہوتا ہے نا، بیٹا تنگ کرتا ہے، ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤ، موبائل دیتے ہیں، بیٹھ کے کھیلو تاکہ مجھے تنگ نہ کرے. پتا نہیں بچہ کیا کھیل رہا ہے، ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے، کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے، کون سی فلمیں دیکھ رہا ہے، اس میں کون سے سین آ رہے ہیں. کہیں بیچ میں ایسا غلاظت بھرا سین آ گیا تو اس کے ذہن کو نجس کر رہا ہے، تو اس کے وجود کو تباہ کر رہا ہے، تو اس کی روح کو فاسد کر رہا ہے، صرف اس کے لیے کہ تو آدھا گھنٹہ بزنس کی کال میٹنگ پہ لگا رہے. اس کے لیے مثبت کھیل پیدا کر، فزیکل اسپورٹ میں سے ڈال، کراٹا سیکھے، فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، جس میں اس کا جسم بنے. کمپیوٹر پہ دن رات بیٹھا رہے گا، ذہنی مریض بن جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریشن کا شکار ہیں. بھائی 20 سال کا بچہ ڈپریشن، آج سے 40 سال پہلے آپ نے سنا بھی تھا. ہر تیسرا بندہ ڈپریشن میں، ہر چوتھی خاتون انزائٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر میں بٹھا بٹھا کے ہم نے بچوں کو، نسلوں کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. تو یہ کزن اور کزن آپس میں، خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد، ہاں سلام کریں، گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، ایک سلام کر کے خواتین کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ پوری رات کھیلتے رہیں، عید کے فنکشنوں میں کھیلتے رہیں، شادیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈانسیں کرتے رہیں. یہیں سے تعلق بنتا ہے، کیونکہ رشتہ داری میں گناہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، پھر لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. میں بڑی بڑی فیملیاں بتا رہا ہوں، چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا. ایک فوجی کرنل، اس کی بیٹی، پتہ نہیں لڑکا کہیں سے موبائل پہ کس طرح سیٹنگ ہوئی کسی گیم میں، لڑکی کے ساتھ اس نے دوستی کر لی. دوستی کرنے کے بعد اس نے اس کی کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز منگوا لی. اس کے بعد اسے بلیک میل کرنے لگا. 1 سال کے بعد بیٹی نے باپ کو بتایا، جب تنگ آ گئی، اور اس 1 سال میں وہ باپ کے 2 کروڑ دے چکی تھی. اب وہ بھی کرنل تھا، آپ کو پتا، جب پتا چلا وہ لڑکا آج تک گم ہے. خسرت دنیا والآخرہ، زندگی اور آخرت اس کی تباہ ہو گئی. ایک لذت، ایک لالچ کی وجہ سے اپنی اس نے زندگی کیا کر دی؟ تباہ و برباد کر دی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. بچی جوان ہو جائے، شادی کروا دو. بچہ جوان ہو جائے، شادی کروا دو. تقویٰ دیکھو، ایمان دیکھو. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس سے شادی ہو، کس طرح ہو. شادی کے بعد بھی پرابلمس ہوتے ہیں، اب وقت نہیں ہے. رجب علی خیاط کہتا ہے میری پھوپھی کی بیٹی، کزن ہے نا، کہہ رہا میں جوان تھا، خوبصورت تھا، وہ بے دین تھی. پھوپھو کا خاندان اتنا دیندار نہیں تھا. یہ بھی ہے، اگر رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار بے دین ہے، بچوں کو نہ بھیجا کرو. بھائی کو بولو بھائی بے دینی ہے، میں نہیں آؤں گا، آنا ہے میرے گھر میں آؤ، ملو اور چلے جاؤ. مجھے اپنے بچوں کو تباہ نہیں کرنا. نہ تمہاری بیٹیاں حجاب کرتی ہیں، ان میں دینداری ہے. بعض تو بندہ چاہے نہ چاہے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی. وہ کہتا نہ میرا میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. بھائی ہم دونوں کزن ہیں، کیا مطلب ہاتھ نہیں ملاؤ گے؟ 1 سیکنڈ میں اس کو گنہگار بنا دیتی ہے. وہ حجب، وہ حیا جس کے اندر تھا کہ میرا ہاتھ نامحرم کے ساتھ نہ لگے، تباہ برباد ہو جاتا ہے. نہیں مولانا ہمارے ہاں تو رسم ہے چچیوں کے ہاتھ دینا، اور ماموں کی بیوی ہے، وہ میں کس طرح بولوں؟ مطلب تمہارے اندر بریک نہیں ہے، بریک فیل ہے تو. اللہ کہتا ہے نہیں تو نہیں. سب سے بڑا پاور اگر انسان کے پاس ہے وہ ہاں کہنا نہیں ہے، نہ کہنا ہے. اگر تو نو کہنے کی طاقت رکھتا ہے تو کامیاب ہے. حسین حسین کیوں بنا؟ کیونکہ حسین نے یزید کو نہ بولا تھا.
قیمت چکائی حسین نے، اور اجر آج یہ ملا کہ دنیا حسین کے نام پہ یہاں جمع ہے. کہ بابا گناہ نہیں کروں گا، ماں بولے باپ بولے کوئی بولے، گناہ میں نہیں کرتا، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. رجب علی خیاط کہتا ہے یہ ڈیلی آتی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے ہمارے گھر آ جاتی تھی، کہتا میں گھر سے نکل جاتا تھا. اب ظاہر ہے ایران کا مطلب شیعہ فیملیز ہے نا. کہتا پھر دن آتے تھے ایام ازا کے تو گھر گھر میں نیاز پکتی تھی، حلیم. تو ایک دن والدہ بھی گئی ہوئی تھی مجلس پہ، گھر میں کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، دستک ہوئی، نیاز دینے کے بہانے گھر پہنچ گئی. کہتا میں نے دروازہ کھولا، کم حلیم لے کر آئی ہوں. تو اس نے لینے کی کوشش کی، اس کا گھر میں پپھو نہیں ہے، کہ پپھو نہیں ہے. تو اس نے کہا میں اندر آتی ہوں، بہت گرم ہے، تم لے نہیں پاؤ گے. کہ زبردستی گھر کے اندر گھس گئی. اب دیکھا گھر میں کوئی نہیں، اس نے اپنی نیت سے بتائی، گناہ کی دعوت دی. یوسف ایک نہیں تھا، تو بھی یوسف بن سکتا ہے. یہ قرآن پورا قصہ سنا رہا ہے. کہتے مولانا یہ بے حیائی کی باتیں واللہ کیوں بتا رہا ہے قرآن میں؟ یہ تمہاری زندگی کے زندہ قصے ہیں، تو بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. تجھے بھی الورع فی الخلوہ، اصل گناہ کی دعوت تنہائی میں ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچ سکتا ہے، تنہائی میں بچ، یہ بہت بڑا کمال ہے. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، بندہ اکیلا ہے اور گناہ کی دعوت ہو. یہاں پہ اگر رک جائے یہ یوسف والا کام ہے. کہتے دعوت دی، میں نے کہا نکل جا میرے گھر سے. کہا دیکھو اکیلے ہو، میں چیخنا شروع کروں گی. کہتا میں نے بھاگنا شروع کیا، وہ میرے پیچھے، بالکل جناب یوسف والا قصہ. کہتے بھاگتے بھاگتے میں گھر کی چھت پہ آ گیا. اس نے کہا اب تو تم پھنس گئے، کہاں جاؤ گے؟ آگے کودو گے تو مرو گے. کہتا اب میں نے سوچا کروں تو کیا کروں. نیچے دیکھا تو زمین، کودتا ہوں تو ٹانگ پاؤں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں. آگے گناہ ہے، میں نہیں چاہتا تھا اس کا ہاتھ بھی میرے وجود کو لگے، لیکن کہہ رہا ہے میرا ایمان بڑا مضبوط تھا. میں نے کہا اگر اللہ نے وعدہ دیا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. قرآن کی آیت ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تقوی ہے، میں گناہ نہیں کروں گا. کہتا ہے وہیں سے میں کودا. میں نے کہا مرتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن غلاظت میں اپنے بدن کو مبتلا نہیں کروں گا. رجب علی خیاط کہتا ہے جب میں نیچے گرنے لگا نا تو مجھے ایسے لگا زمین پہ پہنچنے سے پہلے کسی نے مجھے اپنی گود میں لے لیا ہے. کہتا ہے زمین کی خاک بھی میرے کپڑوں کو نہیں لگی. اب یہاں سے کہتا ہے مجھے اچانک رونا آ گیا، دل جیسے بھاری ہو جاتا ہے نا. فوراً مسجد گیا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے رجب علی کو گناہ سے بچایا. کہتے اب جب میں نے کہا نا اللہ اکبر، اب یہ نماز وہ نہیں تھی جو پہلے پڑھتا تھا، کنیکشن ہو گیا خدا سے. اب وہ لذت اس کو ملی. رجب علی کے بڑے واقعات ہیں. قم سے مراجع سے ملنے جاتے تھے کیونکہ امام زمانہ اس سے ملنے آتے تھے. تو ایسا بن، تو مولا فرماتے ہیں ہم مشتاق ہیں پھر تجھ سے ملنے کے لیے، کیونکہ تو خود کو رنگ اہل بیت میں رنگ دیتا ہے، انبیاء صفت بن جاتا ہے. ہدف مجلس یہ ہے کہ تربیت یافتہ بن. سمجھ کے دنیا میں کیوں آیا ہے، یہ لذتیں فانی ہیں. جسم کو بھوکا نہ رکھ، اس کی خواہش کو پورا کر، پر حلال کے ذریعے سے خواہشوں کو پورا کر. صلوات پڑھے محمد والے.